آپ بتا رہے تھے کہ حضرت آج کل جو ہے ماں باپ بیٹی ماں جو پڑھتے نہیں ہے، جھگڑا ہوتے گھر گھر میں. جی کس لیے جھگڑا ہوتی ہے؟ کس لیے ٹھیک یہی ہے. تو واقعہ تو سب سے بڑی یہ سب سے بڑی غلطی ہے اپنے گارجن کی غلطی ہے. جی جو بچے کی جو سب سے پہلی درسگاہ جی مکتب ہوں کون ہے؟ ان کی ماں کی گود ہے. جی بے شک بچے کو جس طرح شروع میں سکھائیں گے بچہ آخر چلتے ہی وہی سیکھ کے آئیں گے. ٹھیک ہے. جی 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 تو آپ نے سوال کیا کہ گھر میں ماں بیٹا سے جھگڑا ہوتا ہے، بہن بھائی سے جھگڑا ہوتے ہے، باپ سے باپ سے. یہ تو نارمل ہو چکا ہے جی حضرت، جی بتائیے. تو ہے. لیکن یہ بات ایسی ہے، دیکھیے ایک مرتبہ اپنی بیٹے کے سامنے اگر وہ گارجن تھا کہ آپ لڑکی جو ہے ایک جی مرتبہ ان کی امی جان نے جی وہ نماز پڑھتی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کی بچی. تو جیسی اسی ماں ہمیشہ دیکھتے، بچہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ میری ماں ہمیں کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں. تو اس نے ایک دن اپنی ماں سے سوال کرنے لگا جی کہ امی جان اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی اپنے سر کو سجدے میں زمین میں لگا رہے ہیں، کبھی اب جھک رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتی ہیں کہ رب کے بارگاہ میں دونوں ہاتھ کو اٹھا کے کیا مانگ رہے ہیں. تو ان کی امی نے بتایا کہ بیٹے یہ جو میں نے کر رہی ہوں یہ جو ہے خدا کی عبادت ہے. جی یہ ہم خدا کی عبادت ہے اور ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام نماز ہے. ٹھیک ہے. جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحفے لائے تھے. جی ٹھیک ہے. تو ہم اس تحفے کو ہم لوگ ادا کر رہے ہیں. تو کیا ہوا، بچے نے ایک شوق دل میں پیدا کیا، امی جان کل سے میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، کل سے میں بھی نماز پڑھوں گا. جی تو ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے الحمدللہ. تو جمعے کے دن کوئی بھی ایک وقت تھا. تو بچی کو اس کی ماں نے اچھی طرح سے غسل کرا کے لباس پہنا کے خوشبودار لگا کے مسجد کی طرف راستے کی طرف روانہ کر دی ماں نے. ٹھیک ہے. تو آج کل کی ہم لوگ کی ماں ہوتی تو بھئی یہ چھوٹا سا بچہ تو نماز پڑھے گا، کہاں جائے گا، چل خاموش رہو. لیکن وہ ماں تھی. تو کیا تھا، بچی کو اچھی طرح کپڑا وغیرہ پہنانے کے بعد وہ مسجد کے روانہ وہ چلتے مسجد کے کنارے میں ایک نالا آ گیا. نالا چھوٹا سا بچہ ہے. جیسے وہ نالے کو بچے نے ٹپکنا تھا، چھلانگ لگانا کودکنا تھا، تو بچے کیا ہوتے ہیں نالے میں گر جاتے ہیں، کیچڑ میں گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچن میں گرنے میں کپڑے بچے کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. گندے ہونے کے بعد بچے روتے ہوئے اپنے گھر کے پاس آتے ہیں، ماں کے پاس کہ امی جان میری کپڑا گندی ہو گئی ہے، اب میرا کپڑا چینج کر دے، میں پھر سے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں. ماں نے پھر دوسری کپڑے بدل بچے کو چینج کر دیے. اچھا. چینج کرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ بچے کو مسجد کی طرف روانہ کر دیے. پھر آخرکار وہی گڈھے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے پھر وہ بچے کو وہ گڈھوں کی طرف کودکنا تھا، پار ہونا تھا، پھر بچے وہ کچن میں گر جاتے ہیں. پھر بچے روتے ہوئے ماں کے پاس آتے ہیں. لیکن آج کل کی ہماری ماں ہماری بہنیں ہوتی تو کیا ہوتی، بچے کو 2 تمیزیں لگاتی اور بیٹھاتے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ ماں تھی. ماں نے کیا کیا، اپنے باپ کی کمائی ہوئی پیسے کی، حلال پیسے کی قیمت کی الماری کھولا، نیو کپڑا نکالا، پھر بچے کو پہنا. سبحان اللہ. پہنانے کے بعد پھر مسجد کی طرف روانہ کر دیے. بچے جیسے ہی وہ پھر نالے کے قریب جاتے ہیں، بچے جیسے وہ نالا کو کودکنا تھا، پھر جیسے کودکنا پار ہونا تھا، گرتے ہوئے کوئی شخص آ کے بچا لیتا ہے. اچھا. گرتے ہوئی کوئی شخص آ کے بچا لیتا ہے. بچے نے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، دیکھا کون ہے. کہنے لگا آپ کون ہے؟ کہتے ہیں بابو نہیں، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا میں تم کو. تو کہاں جا رہا تھا؟ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. کہتے تو چلا جا. بولا نہیں، جب تک آپ اپنے پہچان نہیں دیں گے اس وقت تک ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جائیں گے. اللہ اللہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے بتایا کہ میں ابلیس شیطان ہوں. کیا کہا؟ ابلیس شیطان ہوں. ارے باپ نے غور کیجیے کیا کہا، ابلیس شیطان ہوں. اس بچے نے سوال کیا ارے یہ کیسا بات کر رہے ہو، شیطان کا کام ہے عبادت سے روکنا، شیطان کا کام ہے نیکی سے روکنا، شیطان کا کام ہے نیک کام سے روکنا، رکاوٹ کرنا. اب تو کیسا شیطان ہے کہ تو مجھے کچرے میں گرتے ہوئے بچایا اور بولتے نماز پڑھنے کے لیے جا. تعجب کی بات ہے. مجھے بہت کانفلکٹ لگ رہا ہے، بتائیے تھوڑا. تعجب کی بات ہے نا کہ شیطان کا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ نیک کام سے دور کرنا ایک دم.
शैतान ने कहा, बच्चे ने कहा हाँ मुझे किस लिए तू बचाए, क्या बात है, बात तो जरूर होगा। तो शैतान ने कहा, सुनो, शैतान ने कहा कि बाबू जब तुम्हारी अम्मी तुमको पहली बार नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तरफ भेजा, जब तुम्हारा पहले कपड़ा किचन में गिर के गंदा हो गया, तो रब कदीर रब तबारक व तआला ने उन कपड़े के सदक़े तुम्हारे खानदान, तुम्हारी अम्मी के खानदान की गुनहगार उम्मत को, बंदे को बख्श दिया। जी जी, समझे ना नहीं, सुभान अल्लाह, बेशक। समझे ना नहीं। जी जी, जब दूसरी बार तुम्हारे कपड़े गंदे हुए, जब दूसरी बार तुम्हारे माँ ने कपड़े चेंज करके फिर मस्जिद की तरफ पहुंचाया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बाप के गुनाह को माफ कर दिया, बख्श दिया। तो बता कि तीसरी बार, हाँ, अगर तुम तीसरी मर्तबा इस कचरे में गिर जाते और तुम्हारे कपड़े अगर गंदे हो जाते, तो तुम्हारे माँ बाप यानी तुम्हारे खानदान के सारे गुनाह को अल्लाह रब तबारक व तआला माफ फरमा देता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे खानदान के गुनाह को माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ने चले जाओ, तुम्हारा सब तुम्हारी माँ को से मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, बात समझे ना? जी बेशक, ये तो समझ गया, समझे ना? तो यही है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अपनी बच्ची को नमाज की पाबंदी, नमाज सिखाइए और नमाज की ताकत कीजिए अपने बच्चे को। जी, जब तक बच्चा नाबालिग है, जब तक बच्चा नाबालिग हो रहता है, उसका इबादत का सवाब अपने माँ बाप को मिलता है। जी बेशक, और जब उनको में नमाज फर्ज हो जाता है, उनको इस्लाम में है कि उसको बच्चे को पहले सिखाओ, अगर ना सीखे को ताकीद करो, करो ही करो, अगर ना हो उसको तो मार के नमाज पढ़ाओ। लेकिन आज तो अपनी खुद ही गार्जियन, अपने माँ बाप खुद ही नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चों को क्या ताकीद देंगे? जी दे सकेंगे? आज तुम्हारे बच्चे हैं या फिर हमारे बच्चे हो, आपके बच्चे, जी मेरे बच्चे हैं, अगर मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा बेटा नमाज पढ़ने चलो, एक दिन बोलो, कुछ नहीं बोलो, 2 दिन बोलो, कुछ नहीं बोला, तीसरा दिन बोला अब्बू आप खुद ही नमाज पढ़ने नहीं जाते, तो हमको कैसे भेजते हैं? बोलेंगे ना? जी 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 जी, तो पहले अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को ठीक रहिए, उसके बाद अपने गार्जियन को, कल रब्बे कदीर कल क़यामत के मैदान में तुमसे पूछा जाएगा जी, कि तुम्हारे औलाद को तुमने क्या सिखाया, तालीम क्यों नहीं दी? कि तालीम क्या दिया, क्यों नहीं दी। जी, सबसे पहले तुम्हारा सवाल तुम्हारे वाले बच्चे के सवाल तुम्हारे साथ होंगे, गार्जियन के साथ होंगे। तो दोस्तों, जी, आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारी उस्ताद चला के वीडियो को हमेशा सेव करते रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर, हमारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं जी। आपसे पहुंचता रहे, आप इंशाल्लाह इसमें अमल करते रहिए। बेशक बेशक।